سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31، اس میں بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ قرآن پاک جو معجزہ ہے، ظاہر ہے کہ کلام ہونے کے اعتبار سے یہ معجزہ ہے، لیکن چونکہ مشرکین عرب کی یہ ڈیمانڈ تھی کوئی ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اشارہ فرمائیں اور باغ میں نہریں جاری ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو کوئی باغ اگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہمارے سامنے ایسے نازل ہوتے ہوئے کوئی کتاب بھی اوپر سے پکڑ کر لائیں۔ یہ 9 معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ مشرکین عرب کہتے تھے آپ کس قسم کا کوئی معجزہ کر کے بتائیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ واضح آ چکا تھا کہ اس نبی کا جو معجزہ ہے واحد جس پر دعوی نبوت ہے سورۃ العنکبوت میں، وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ باقی ٹینجیبل فارم میں معجزے نہیں دکھائے جائیں گے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کافی زیادہ ہیں بخاری اور مسلم میں، لیکن وہ سارے کے سارے معجزات اہل ایمان کے سامنے ہوئے، ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا۔ دعوی نبوت جس معجزے کی بنیاد پہ ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے کو زندہ کر دینا، وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے جو معجزہ تھا وہ یہ قرآن۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ اس کے ذریعے وہ کوئی ایسا کلام پڑھے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے کارنامے ہو جائیں۔ تو اب اس چیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، اگر کسی کا دل بے ایمان ہو جائے تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا بات نہ ماننے کے۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا، جنہوں نے بات نہیں ماننی، آپ ان کو سب کچھ بھی دکھا دیں اس کتاب کے ذریعے، وہ کارنامے کر کے ان کو دکھا دیں کہ جو وہ منہ مانگ رہے ہیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ عقل مند کے لیے تو یہ نشانی کافی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن سن کر حق قبول کر رہے ہیں، اور ان کا جو آقا ہے امیہ ابن خلف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے۔ ابو جہل اسلام قبول نہیں کر رہا، اور اسی کے غلام ہے آگے سیدنا یاسر، عمار ابن یاسر کے والد اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ تو ابھی اس کی طرف ذکر ہے، اور یہ بڑی قرآن پاک کے اعتبار سے بڑی اہم ترین آیت ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 31۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ایسا ہوتا کہ ایسا ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے، قرآن اس حال میں نازل کرتے کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، یعنی قرآن پڑھنا شروع ہو اور پہاڑ وجد میں آ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ وجد میں آ جاتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کام کرنا ہوتا نا ہم نے، اس قسم کے کارنامے یا اس قسم کے فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے کام، تو ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ پہاڑ اس سے چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی۔ ایسا قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں پہ زمین شک ہو جائے اس کے روب کی وجہ سے، اگر ہم ایسا قرآن کو کر دیتے، اور اس سے بھی بڑھ کر او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کی وجہ سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے، یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھے اور مردے بولنا شروع کرتے، اس سے کشف القبور ہونا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے کارنامے بھی ہو جاتے نا، بل للہ الامر جمیعا، پھر بھی سب کا سب معاملہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا، یعنی یہ چیزیں بھی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کر سکتی جو لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کرنی، تب بھی ایمان انہوں نے ہی لانا تھا جنہوں نے حق بات کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کو دی ہوئی ہے نا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ حق پر ہی قائم ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہدایت ہی اللہ نے دینی ہوتی زبردستی تو سب کے سب لوگ ہدایت پر آ جاتے، لیکن انسان اور جن اللہ کی وہ مخلوقات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا کہ میں ایسی مخلوقات پیدا کروں گا
جو اپنی مرضی سے مجھے چاہے. اور اصل ٹیسٹ بھی اسی چیز کا ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چاہے, اور اسی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہر انسان نہیں فرشتے سے بہتر, وہ انسان جو واقعی اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے. کیوں کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادہ موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے باوجود وہ شر پر قابو پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی برکت سے اور وحی کی تائید کے ذریعے, اور حق کو قبول کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے بنسبت اس فرشتے کے کہ جس کے اندر حق سے اناد کا مادہ ہی موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پٹ جاتی یا مردے کلام کرنا شروع کر دیتے, تب بھی سب معاملہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوتا. اگر اللہ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہی ان کو ہدایت ملتی جو خود گمراہی خریدے ہوئے ہیں. اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں, جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں آپ جگا سکتے, اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھ رہی. آپ مجھے بتائیں کتنی واضح آیت ہے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر, سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں, دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کافروں کو تو چھوڑ دیں, مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں موجود ہے جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ورنہ یہ آیت پڑھ کر جس میں ذرا سی بھی عقل ہو وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کبھی نہیں کہہ سکتا. ایاک نستعین. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو ایک نیو مسلم یا ایک کافر لے. ایک کافر ہے, اس کو آپ یہ قرآن دے پڑھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ پڑھے گا, اس کے دماغ میں کوئی رزلٹ پہلے نہیں ہے. اس کو کہیں گے اس کا فہم سمجھا دو کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کرتے ہیں, تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں. ایک تو ظاہر اسباب ہے, ان کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. لیکن ایک ہے غائب میں دعا کے لیے پکارنا, تو کوئی گورا ایاک نستعین پڑھ کر اے اللہ صرف تجھی سے مانگتے ہیں, یہ مان جائے گا کہ یا علی مدد بھی مانگا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم میں اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ کوئی اور بات ہے تو دوسرے پہ کوئی اور تو تیسرے پہ کوئی اور. اتنی موٹی کتاب لکھتے ہوئے اگر کسی انسان کی کتاب ہوتی تو وہ بھول جاتا کہ میں پہلے صفحے پہ ایاک نستعین لکھ کر آیا ہوں. تو بھائی اگر پہلے صفحے پہ ایاک نستعین ہے نا, تو آخری صفحے تک دوبارہ یہ بات نہیں آئے گی کہ ایاک نستعین کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ. تو سورۃ النساء آیت نمبر 82, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر پہلے صفحے پہ ایاک نستعین ہے تو آخری صفحے تک یہی بات ریپیٹ ہوگی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات کو مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے, ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. پھر یہ تو سورۃ البقرہ میں تھا, پھر سورۃ النمل میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں, تم آتے ہو, تم مرتے ہو, تمہاری اولاد نسل در نسل وہ ایک زندہ ہے, باقی سب مرتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ ایک ہر آنے والے کو گزرے ہوئے کا خلیفہ بناتا جا رہا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈیسیژن سنا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی، یہ 20ویں صفحے کے پہلے 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ تکلیف دور کر سکتا ہے، اس کو مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے دعا کے لیے، تو گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے، الہ مع اللہ، اور پھر کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ سورۃ المؤمن میں آیا آیت نمبر 60 میں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو مجھ سے عبادت میں یعنی دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا ہے دعا کو، غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب کسی بھی کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، اہل تشیع میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، اس سے یہ پوچھے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے، وہ کبھی نہیں یہ بات ماننے پائے، تو اس کو بس یہ بات سمجھانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا۔ وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے، وہ میرا مسئلہ نمبر 43 ریکارڈ ہے، صحیح وسیلہ اور توسل، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ پکارنا اللہ ہی کو ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر لوگ زبردستی ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا،